والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے. اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ چاہیں گے موت دیں گے، واپس بلا لیں گے. انسان کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے نیک اعمال کر کر اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے. دنیا اس کے لیے مختصر ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پوری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور 1000 سال بعد ایک پرندہ ہے یہ دانہ لے کر چلا جائے، پھر 1000 سال بعد ہے یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. انسان آخرت کی تیاری کے لیے اور جنہوں نے جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں. فوراً حضرت جبریل امین آتے ہیں اللہ کے رسول صحابہ میں. آپ نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول ساتوں آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے. اللہ کے رسول کون فوت ہو گیا صحابہ میں سے؟ آپ کو ایک دم خیال آیا میرا ساتھ بیمار تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور حضرت سعد بن معاذ کی گھر کی طرف دوڑ لگے، پیچھے صحابہ ہیں. جب اللہ کے محبوب پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ سو چکے تھے اور کمرہ بالکل خالی. جہاں حضرت سعد بن معاذ کا بیت پڑا تھا کمرہ بالکل خالی. اللہ کے رسول ایسے داخل ہوئے جیسے مجمع ہے کمرے میں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کمرہ بالکل خالی ہے، کمرے میں کوئی نہیں، آپ ایسے داخل ہوئے جیسے مجمع ہے کمرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا. ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے میت کے اوپر بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں میں حجرے کے پاس کھڑی ہو گئی اور میں کان لگا کر سن رہی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق دھانے مار کر رو رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب سسکیاں لے رہے تھے اور اللہ کے محبوب غم کی وجہ سے داڑھی پکڑ لیتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے یہ جو فرشتے جنازے میں آئے ہیں کہیں یہ فرشتے حضرت سعد بن معاذ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور ہم اس کے جنازے سے اس کے غسل سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ کے محبوب کی نگرانی میں قبر کھودی گئی. اللہ کے رسول کی نگرانی میں حضرت سعد بن معاذ کو غسل دیا گیا اور جب حضرت سعد بن معاذ کا میت اٹھایا صحابہ عرض کرتے ہیں حضرت سعد بن معاذ لمبا قد بھاری جسم تھا لیکن ہم نے جنازے کی چارپائی اٹھائی ہمیں ایسا لگا جیسے ہم ہاتھوں کو کھڑا کر کر جا رہے ہیں، میت کا کوئی وزن نہیں ہے. اے اللہ کے رسول فرمایا صحابہ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت سعد بن معاذ کا میت کا وزن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے کندھوں پر نہیں جا رہا، فرشتے اس کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں.
فرشتے اس کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد میں اتارا اور اوپر مٹی دی. ایسے خوشبو نکلی قبر میں سے، ایسے خوشبو نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ رونے لگے اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا مومن کی خوشبو کا کیا کہنا ہے. جب وہ نکلتی ہے تو پوری دنیا اس سے مہک جاتی ہے. پوری دنیا اس سے مہک جاتی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. اور ابو سفیان بڑا سپہ سالار ہے اور ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لایا تھا. ابو سفیان نے کہا کھجور کے تنے سے اس کو، کھجور کا تنا نیچے گاڑ دے، اس کو باندھ دو کھجور کے تنے سے، اور اس کا منہ قبلے سے پھیر دو. میں نے خود دیکھا یہ قبلے کی طرف منہ کر کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اس کا منہ پھیر دو تو کھجور کے تنے سے باندھا گیا، منہ قبلے سے ہٹایا گیا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے استاد جان ذرا سپیکر سیٹ کر دو. مجھے مشرق کی طرف میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا منہ مغرب کی طرف کر میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا منہ شمال کی طرف کر میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا منہ جنوب کی طرف کر میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا منہ زمین کی طرف کر میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا منہ آسمان کی طرف کر میرا اللہ میرے سامنے ہے. جدھر منہ کر کے مارنا چاہتے ہو مجھے مارو، وہ میری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر آواز پکار کو سن رہا ہے. آخری وقت جب تلواروں کی چھنکاریں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ابھی یہ مجھے قتل کر دیں گے، شہید ہو جاؤں گا، اور کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے دین حق کو نہیں چھوڑا، میں نے کلمہ نہیں چھوڑا. اللہ میں تیرے نبی کی رسالت پر ایمان لایا ہوں. اللہ میں تیرے ایک ہونے پر، تیرے الہ ہونے پر ایمان لایا ہوں. اللہ یہ کفار مجھے مار رہے ہیں. اللہ اپنے حبیب کو میرا سلام پہنچا دینا. ادھر سے روح نکلی اور فوراً حضرت جبریل امین مسجد نبوی میں آ گئے. اللہ کے رسول خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے اور وہ آپ کو سلام پیش کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے اوپر بیٹھے تھے. اٹھ کر 3 بار فرمایا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب. خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. پہلے وقت یہ مسلمان ایسے ہوتا تھا، حضرت جبریل امین عرش سے اس کے لیے سلام لے کر آتے تھے، عرش سے. اور اس کا ایمان اتنا پکا ہوتا تھا، یہ تلواروں سے بھی نہیں ڈرتا تھا، موت سے بھی نہیں ڈرتا تھا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیز ہے ہم دوست سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. جان تو جا سکتی ہے، کفریہ کلمہ منہ سے نہیں نکل سکتا، زبان سے نہیں نکل سکتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ نے دعوت اللہ کی ترتیب چلائی تو سارے کفار بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ محمد کا کام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تبلیغ کا کام بہت بڑھ گیا ہے. اس کو روکنے کے لیے کوئی ترکیب سوچی جائے، کوئی مشورہ کیا جائے. تو سب کی رائے آئی، حضرت عمر کی رائے آ رہی ہے اسے قتل کر دیا جائے، اس کا سر اڑا دیا جائے، نعوذ باللہ. تو سب نے کہا بے شک عمر تو سچ کہتا ہے، تجھے ہی یہ قوت حاصل ہے، تو ہی خطاب کا بیٹا ہے، تو ہی یہ طاقت رکھتا ہے کہ تو اس کی گردن اڑا دے. کہا میں گردن اڑاؤں گا. تلوار نکالی، جا رہے ہیں. راستے میں صحابی ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج محمد کی گردن اڑا دوں گا. نعوذ باللہ. کہا پہلے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں دونوں. تو غصہ ادھر منتقل ہو گیا تو گھر آئے، دروازہ زور زور سے بجایا اور حضرت ام جمیل نے دروازہ کھولا اور بہن کو تھپڑ مارا، دھکا دیا اور گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، وہ جھک گئے عمر کی آواز سن کر کے. حضرت عمر آ گئے ہیں،
وہ چھپ گئے تو حضرت سعید بن زید کو اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، اور بہن کو تھپڑ مارا کہ تو بے دین ہو گئی ہے، تو نے دادا پر دادا کے بت چھوڑ کر ایک الہ کو مان لیا ہے۔ تو کہا عمر میری جان لے لے، اب میں دین حق نہیں چھوڑ سکتی، اب میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، تو میرا بھائی ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی تیری بہن ہوں، اور بہن کی جب تھپڑ مارا تو دیکھا خون نکل رہا ہے تو کب کبھی تاری ہو گئی، سامنے قرآن پڑھا تھا، کہا یہ کیا ہے مجھے دکھاؤ، کہا تو ناپاک ہے غسل کر، پاک ہو، یہ پاک بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے اس کو، تو غسل کیا، پھر ایت پڑھی، کب کبھی تاری ہوئی، کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جو چھپے ہوئے تھے، کہا عمر لگتا ہے اللہ کے نبی نے جو دعا کی ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، تجھے ایمان نصیب ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی کدھر ہیں؟ کہ حضرت عداس کے گھر میں ہیں، تو حضرت ام جمیل کو کہا مجھے لے کر جاؤ، تو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا اللہ کے محبوب عمر آ رہے ہیں، تلوار لہر رہی ہے اور غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ حضرت حضور کے چاچا نے فرمایا، حضرت حمزہ نے کہا عمر کو آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت عمر بن خطاب سامنے ہے، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، بدوہا کے مکھڑے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اب بھی یہ وقت نہیں آیا تو کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ کہا اللہ کے رسول وقت آ گیا ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتوں آسمان خوشی سے بھر گئے، حضرت جبریل امین نازل ہوئے، اللہ کے رسول عمر کے اسلام لانے پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں صحابہ خوشی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے رسول ساتوں آسمان کے فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے، آج عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور حضرت عمر نے تلوار نکالی، اے اللہ کے رسول عبادت اب بیت اللہ میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار عبادت نہیں کرنے دیں گے، اور وہ تو مخالف ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول آج عبادت ہوگی، اور باہر نکلے، مکے میں تلوار کو بلند کیا۔ جنہوں نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں اے ہمیں روک لیں، اے ہمیں روک لیں، اب دین حق نہیں چھوڑ سکتے، اب مسلمان عمر ہو چکا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جو کہتا تھا میرا گدھا تو مسلمان ہوگا، میں کبھی کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ وہ عمر ہے جس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، جس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بنت خارجہ سے آپ کے کفن کی زیرہ ہٹائی اور چند آنسو ٹپکے، کہا واہ نبی واہ صفیہ، ہے میرا نبی آج مجھ سے جدا ہو گیا، ہے میرا شفیق نبی آج مجھ سے جدا ہو گیا۔ موت ایسی چیز ہے جو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی، جو نبیوں کو بھی لے جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کتنے شفیق تھے، آپ کتنے ہمیں محبوب تھے۔ جو ہمیں سب سے زیادہ چیز محبوب تھی آج اس کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور منبر پر آئے اور سارے صحابہ کے بیچ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے منبر پر بیٹھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا رہے ہیں۔ جس نے کہا اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے ان کی گردن اڑا دی جائے گی، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں ملاقات کر ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا، انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق منبر پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ، اے لوگو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
पूजा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगियों को अपने जिंदगियों को ढाला है और जिंदगियां गुजारते थे, आज उनको भी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। जो अल्लाह की पूजा करते हैं, जो अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, उनका अल्लाह जिंदा है, मौत से पाक है। और एक आयत पढ़ी, हजरत उमर कहते हैं आयत का पढ़ना था और मुझे ऐसे लगा जमीन मेरे पांव के नीचे से निकल गई, मैंने तलवार फेंकी, मैं घुटनों के बल जमीन पर गिरा, मुझे एहसास हो गया अल्लाह के रसूल कभी रोके ना आएंगे। अब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए, दीन मुकम्मल हो गया, दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब खिलाफत का दौर गुजरा, जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का वक्त आया, तो सारी रात मस्जिद में रोते रोते गुजारते थे, सारी रात मस्जिद में रोते रोते गुजारते थे और कहते उमर दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया, तो क्या जवाब देगा, तो क्या जवाब देगा अल्लाह को? दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया, तो क्या जवाब देगा अल्लाह को? हाँ, रो रहे हैं, सारी रात रो रहे हैं, एक घर से गुजरे हैं, रोते हुए बच्चों की आवाज आ रही है और कुंडी को खटकाया, एक औरत बाहर निकली, कहा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा उमर को रो रहे हैं, उमर को रो रहे हैं, आज कितने दिन हो गए मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। कहा बहन उमर को क्या पता बोला तेरे हालात का? कहा फिर हमारा खलीफा क्यों बना है, फिर खिलाफत क्यों नहीं छोड़ देता? उमर को मेरा अल्लाह के यहाँ मामला होगा। और फौरन गए बैतुल माल से एक बोरी उठाई और सब कुछ सामान उठाया, लेकर जा रहे हैं। हजरत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया उमर ये मुझे दे दो अमीरुल मोमिनीन, मैं उठाता हूँ। फरमाया ऐ असलम क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? फरमाया नहीं अल्लाह, क़यामत के दिन मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। कहा फिर ये बोझ भी मुझे उठाने दो। लेकर गए और चूल्हा जलाया, ऊपर देच की रखी, बीच में घी डाले और बना रहे हैं हवा और फूंके मार रहे हैं अपने मुंह से। और हजरत अस्लम फरमाते हैं मैंने वो चूल्हे का जो धुआं निकलता है हजरत उमर की दाढ़ी से निकलता हुआ वो धुआं, और रो रहे थे हजरत उमर ज़ारो कदा। और उनको खिलाया बच्चों को जब खिलाया बच्चे खेलने लगे, हंसने लगे। कहा असलम मैंने इन्हें रुलाया है, जब तक मैं इन्हें मुस्कुराता नहीं देखूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब मैं इन्हें मुस्कुराता नहीं देखूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब कैसर और किसरा फतह हुआ तो हजरत अम्मा आयशा हजरत हफ्सा ने मशवरा किया, अल्लाह के नबी के जमाने में कोई मुल्क फतह नहीं हुआ था, अब कैसर और किसरा के खजाने आ रहे हैं। हजरत उमर से कहते हैं वो टाट लगे लिबास पहनते हैं, वो पेमद लगे पुराने लिबास पहनते हैं, कि अब लिबास तब्दील कर दें। बड़े बड़े अरब मिलने आते हैं हजरत उमर से, अब अमीरुल मोमिनीन को कहते हैं अच्छा लिबास पहने, अच्छी अबा पहने, अपने आप को अच्छे रुत में ढालें। तो दोनों आई, हजरत अली ने कहा नहीं मानेंगे, कहा बात तो करते हैं। तो ये दोनों आई, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहा अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करते हैं। कहा हम हाँ अम्मा जान आयशा कहो, क्या कहना चाहते हो? कहा अल्लाह के नबी के ज़माने में कोई मुल्क फतह नहीं हुआ था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कैसर और किसरा के खजाने आ रहे हैं, और आपकी वही तरतीब है हफ्ते में एक दिन गोश्त खाना और पेमद लगे कपड़े पहना, ऐसे ही नीचे सो जाना और फटे पुराने कपड़े पहना, वे अपनी तरतीब बदल लें। कहा मुझे अगर पता चल जाए तुमको किसने भेजा है तो मार मार मैं उनके चेहरे लाल दूँ। तो कहा मेरी बेटी हफ्सा मैं अम्मा आयशा से नहीं पूछता, तुझसे पूछता हूँ, तू नबी की बीवी है? कहा हाँ पूछे मैं बताऊंगी अब्बा जान। कहा अल्लाह के नबी का घर में क्या बिस्तर था? कहा टाट का बिस्तर था, टाट का बिस्तर था। एक दिन मैंने उसकी 2 तय लगा दी, बिस्तर नरम हो गया, अल्लाह के महबूब सोए और तहज्जुद में उठने से देर हो गई। फरमाया हफ्सा मेरा बिस्तर बदल दिया है। फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल 2 तय लगा दी हैं। फरमाया हफ्सा मेरा बिस्तर वही मुझे पसंद है, मैं रातों को उठ कर अल्लाह से बातें करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसकी नरमाहट ने मुझे उठने से रोक दिया है। कहा अल्लाह के नबी का लिबास क्या था?
کا ٹاٹ لگا لباس تھا، پیوند لگا لباس تھا اللہ کے رسول کا، اور وہی لباس ایک ہی لباس تھا، اسی کو ہی خود اتار کر دھوتے تھے، پھر وہی پہن لیتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان دینی ہے، خطبہ دینا ہے، اللہ کے رسول آپ آ جائیں۔ فرمایا بلال ابھی لباس دھو کر سوکھنے کو ڈالا ہے، لباس سوکھ جائے میں یہی پہن کر رہوں گا، میں یہی لباس پہن کر رہوں گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی، یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا حفصہ عائشہ جا کر کہہ دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے کہ تین دوست تھے اور وہ جنت کی راہ طے کر رہے تھے، جنت کی راہ پر چل رہے تھے۔ ایک چلا، چلتے چلتے جنت کی راہ پر پہنچ گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے پیچھے دوسرا چلا اور وہ بھی اس تک پہنچ گیا۔ اب یہ چل رہا ہے، یہ انہی کے راستے پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہوا پھول پھٹک جائے گا۔ ان سے جا کر کہہ دو میں انہی کے راستے پر چلتا رہوں گا جہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ نماز میں شہید کیا گیا امیر المومنین کو۔ ابو لولو ماجوسی چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کے 7 وار کیے، یہاں سے وار کیا، یہ ساری آنتیں نکل کر باہر آ گئی، یہ ساری آنتیں نکل کر باہر آ گئی۔ آنتوں کو اندر دبایا، ہاتھ باندھے، نماز پڑھی۔ جو غذا کھلاتے ہیں امیر المومنین کو وہ آنکھوں سے نکل جاتی ہے، غذا اثر نہیں کرتی، تو اپنے بیٹے عبداللہ کی گود میں سر ہے، کہا بیٹا میرا سر زمین پر ڈال دے، تو بیٹا تھا گھٹنے پر رکھا، کہا میں نہیں کہہ رہا میرا سر زمین پر رکھ دے، تو زمین پر سر رکھا، کروٹ بدلی اور ناک کو زمین میں گھسل کے رکھ دی۔ کہا عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا عمر تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیسے زندگی تھی اللہ کے نبی کے دیوانوں کی جو عاشق رسول کہلاتے تھے، کیسے زندگی تھی حضرت عمر بن خطاب کی۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ جا اماں جان عائشہ سے کہے امیر المومنین نہ کہنا، کہا میرا باپ عمر کہہ رہا ہے روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہے، یہ آخری خواہش ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سناتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب آخری حج کر رہے تھے، بیت اللہ کے طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے بیت اللہ کے غلیظ کو پکڑ کر زور و قطار رو کر ایک دعا مانگی، کہا اللہ اب مجھ سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اللہ اب عمر کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور انہوں نے لکھا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ کا رسول اللہ سے عمر مانگ رہا تھا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں عمر کھڑے ہو کر اللہ سے مدینہ مانگ رہا ہے۔ اے اللہ مدینے میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ تو حضرت عبداللہ گئے، اماں جان عائشہ سے فرمایا اے اماں جان میرے باپ کا آخری وقت ہے اور وہ روضہ رسول میں دفن ہونے کی جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، کہا اے عبداللہ میں نے یہی سوچا تھا جب میری موت آئے گی اپنے باپ کے دائیں بائیں میں بھی دفن ہو جاؤں گی۔ اگر عمر کی خواہش ہے تو عمر اس خواہش کا حقدار ہے، ہم عمر کو خوش آمدید کہیں گے، ہم عمر کو خوش آمدید کہیں گے۔ جب امیر المومنین کی روح نکلی گئی، جب وفات ہوئی تو جنازے کو اٹھایا گیا۔ ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ تو جب حضرت عبداللہ پہنچے تو کسی کو صحابی کو پتہ نہیں تھا، حضرت عبداللہ کو پتہ تھا، تو دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا اماں جان میرا باپ دروازے پر آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں، پردہ کیا اور پردہ کر کر روتے باہر نکل گئی، اور وہی قبر کھودی گئی اور وہاں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ مدینہ منورہ وہ روضہ رسول 3 یاروں سے مہک رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
3 दोस्तों से आज वो मदीना मुनव्वर है, मदीना मुनव्वरा बन चुका है। ये हजरत उमर बिन खत्ताब थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, जवान बेटा मरता है, जवान बाप रोता है, जवान बेटा मरता है, जवान बाप रोता है। ऐ उमर, जब तू इस दुनिया से जाएगा, क़यामत तक अल्लाह का दीन तुझे रोता रहेगा, क़यामत तक अल्लाह का दीन तुझे रोता रहेगा। ऐसा खलीफा न दुनिया में कभी आया है, न क़यामत तक कभी आएगा, जिन्होंने जान माल वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाया, अल्लाह के रास्ते में लगाया जान माल वक्त को। मेरे भाइयों, हमने भी कलमा पढ़ा है, हमने मुसलमान हैं, हमने इकरार किया है अल्लाह तू एक है, तेरे अलावा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे नबी हैं। अल्लाह तेरी इबादत करेंगे, तेरे हुक्म पर, तेरे नबी के तरीकों पर जिंदगियों को गुजारेंगे। और जब हमने आलम अरबाब में ये अल्लाह से वादा किया और यहाँ आकर जब दुनिया को देखा तो सब कुछ भूल गए। मेरे भाइयों, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, दुनिया रहने की जगह नहीं है। दुनिया ने किसी से वफा नहीं की। किधर गया तैमूर, किधर गया चंगेज, किधर गया किसरा, किधर गया दारा, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा। इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा। पड़ा रह गया सती हुई ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर दे कि बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तेरी धुन है सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या नबी बनने वाला। तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। चुप हिर्स हवस को छोड़ दिया, बद देश बदेश तेरे मारा, कज़्ज़ात अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बदिया भैंसा बैल सतर, क्या गोनी पल्ला सर बारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा। मेरे भाइयों, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, एक ना एक दिन सब ने मरना है, सब ने इस दुनिया से जाना है। अल्लाह के वास्ते इस जुबान से किसी को दुख ना, इस जुबान से किसी को दुख ना पहुंचाओ। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जुबान अच्छी है। अल्लाह के रसूल मिंबर पर बैठे, साथ और सामने हजरत मुआज़ बिन जबल बैठे हैं। फरमाया, मुआज़, पूरे दीन का खुलासा बताऊं? जी अल्लाह के रसूल बताएं। पूरे दीन का खुलासा बताऊं? जी अल्लाह के रसूल बताएं। तो आपने जुबान पकड़ी, कहा, मुआज़, इस पर काबू पा जो पूरा दीन इस जुबान को। एक छोटी सी जुबान है, जब ये चलती है पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब ये चलती है अपने भी पराये हो जाते हैं। क्या क्या कत्ल करवाए इस जुबान ने, क्या क्या खेल खिलवाए इस जुबान ने। हाँ, मेरे नबी के प्यारे बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हाँ, हजरत जिब्रील आसमानों से आए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमा रहे थे, ये आपकी बीवी है, जन्नत में भी, आखिरत में भी, दुनिया में भी, ये आपकी बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते, आयशा, जब ये जिब्रील मुझे कह कर गया तो दुनिया में औलाद मेरी बीवी है, मुझे मौत अच्छी लगने लगी है, ऐसा मुझे मौत अच्छी लगने लगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते, हजरत आयशा पानी पी रही होती, पानी हजरत आयशा पीती ना, और यहाँ से दिया, और अल्लाह के महबूब यही पानी यहीं से हजरत आयशा को दिखा कर दिया। इतनी प्यारी मोहब्बत, इतनी प्यारी बेटी दिखा कर दिया करते। एक दिन सहाबा जा रहे हैं, हजरत आयशा के साथ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा आगे चले जाओ। सारे सहाबा आगे चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुझे मेरे साथ दौड़ लगाओगी? ठीक है रसूल, लगाओगे। तो हजरत आयशा के साथ अल्लाह के महबूब ने दौड़ लगाई, और हजरत आयशा आगे निकल गई। फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं तो आपसे जीत गए। कहा, हाँ आयशा, मुझसे बाजी ले गई हो, आज तुम जीत गए, कल मैं तुझे हराऊंगा, कल मैं तुझे ऐसी बीवियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करूंगा।
حضرت اماں عائشہ کا جب عبداللہ بن ابی نے زنا کی حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر کیا باتیں کی ہو رہی ہیں. ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو پیچھے کھڑا کیا تھا کہ جو قافلے کا سامان گرے تم پہنچا دینا. تو میرا ہار بیت المال سے آیا تھا, بڑا ہار کا نیچے ٹوٹ کر گر گیا. تو میں اس ہار کو ڈھونڈنے لگ گئی. قافلہ چلا گیا اور میں پیچھے رہ گئی. اور جب اس صحابی نے مجھے دیکھا اور چپ کر کے آیا, اونٹنی کھڑی کی, مجھے اونٹنی پر بٹھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے شرم و حیا والا صحابی تھا, اس نے مجھے آنکھ بھر کر کے دیکھا. اور اسی مجمع میں عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی نے کہا عائشہ بچی ہے, نادان ہے, شیطان نے گمراہ کر دیا ہو, جان بوجھ کر پیچھے رک گئی ہو, تو میرے نبی کے دل پر ایسے اثر ہوا. میرے نبی گھر میں آئے, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول گھر میں آتے تھے مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے, منہ ایک طرف کر کر بیٹھ گئے اور میں آگے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے, چپ کر سو گئے. پھر نماز پڑھانے چلے گئے. پھر اللہ کے رسول ہے, میں نے کہا اللہ کے رسول میں گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے منہ ایک طرف کیا, کہا عائشہ حضرت عائشہ کا سینہ گلے کا نکل کر منہ کو آ گیا. پہلے جب اللہ کے رسول سے کہتی اللہ کے رسول گھر جانا چاہتی ہوں, تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے عائشہ ابھی تو آئی ہو, کچھ دن ٹھہر جاؤ پھر چلے جانا. منہ ایک طرف کر دیا, کہا عائشہ چلی جاؤ. جب اپنی ماں کے گھر میں آئی تو تقاضے کے لیے باہر آئی تو ایک صحابیہ کا پاؤں چادر میں اٹھا تو کہنے لگے ستیہ ناس و مستہ کا, ستیہ ناس و مستہ کا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا بہن تم مستہ کو برا کیوں کہہ رہی ہے, مستہ تو بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے اور بدری صحابی تو سارے جنتی ہیں. ارے بیٹی تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کیا کیا بہتان باندھے جا رہے ہیں. کیا عبداللہ بن ابی نے تیرے اوپر زنا کی تہمت لگائی. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے ایسے لگا پاؤں میرے زمین کے نیچے سے نکل گئے, آسمان میرے سر پر گرا اور میں بھاگی. میری ماں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے ماں کو گلے سے لگایا اور کافی دیر تک روتی رہی. میں نے کہا اماں واقعی یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا ہاں عائشہ ہو رہی ہیں. کہا میرے بابا نے بھی کچھ نہیں کہا. نہ عائشہ تیرا باپ بھی چپ ہے. قربان جو صدیق کے صبر پر 1 مہینہ بیٹی پر تہمت لگی. اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہا, اللہ کے رسول میری بیٹی کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. جب حضرت عائشہ کو روتا دیکھا تو بیٹی کو سینے سے لگایا, سر پر ہاتھ رکھا, کہا سبحان اللہ, ارے ایسا کام تو ہم نے کفر میں بھی نہیں کیا, اور اسلام لانے پر تمہاری بیٹی پر جو تہمتیں لگ گئی. اللہ کے رسول منبر پر آئے, صحابہ سارے جمع ہیں اور سارے صحابہ میں خاموشی ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے منبر پر کسی کو رسوا نہیں کیا, کسی کو ذلیل نہیں کیا. آپ نے منبر پر بیٹھے اور یہاں عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے تہمت لگانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کچھ لوگ ہیں جو میرے بارے میں مجھے رسوا کر دیا ہے, کچھ لوگوں نے میرے بارے میں مجھے رسوا کر دیا ہے, میرے گھر کے بارے میں. تو سارے صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کون ہیں. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا تو ایسے نہیں کر سکتا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا تو بھی منافق ہے, تو بھی منافقوں کو ساتھ دیتا ہے. مسجد نبی میں اللہ کے رسول کے سامنے تلواریں نکال رہے ہیں. یہ زبان کی آگ ہے, یہ زبان کی آگ ہے. اللہ کے رسول نے سب کو ٹھنڈا کیا, بٹھایا اور حضرت علی کو بلایا. کہا علی تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ تو کہا اللہ کے رسول حضرت بریرہ کو بلائیں, وہ حضرت عائشہ کی نوکرانی ہیں, اس کو ضرور پتہ ہوگا. حضرت بریرہ کو بلایا, کہا بریرہ مجھے دیکھو ایک ایسا وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کی بات کریں. میں بریرہ مجھے دیکھو میں کون ہوں, میں آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا پھر سچ کہنا جھوٹ نہ کہنا, عائشہ کے بارے میں بتاؤ وہ کیسی ہے, عائشہ کے بارے میں بتاؤ وہ کیسی ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. ہاں عائشہ بچی ہے, آٹا گھومتی ہے, وہیں سو جاتی ہے, بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول عائشہ نیک ہے, پاک دامن ہے. حضرت علی نے کہا بریرہ میں مار
تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا. کہا علی میری جان لے لو، میں حق بات کہہ رہا ہوں. آپ نے حضرت عمر کو بلایا، قربان جو عمر کو. فرمایا عمر عائشہ کے بارے میں کیا کرو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول میری یہ اوقات نہیں کہ آپ کے گھر کے بارے میں بتایا. فرمایا عمر میں حکم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ، مجھے رائے دو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول عائشہ کے ساتھ نکاح آپ کو میں نے کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا حضرت علی نے کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا حضرت عثمان نے کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کس نے کیا ہے؟ کہا اللہ نے کیا ہے. تو کہا نبی کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، عورت کیسے آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اللہ عورت کیسے بیٹھنے دے گا؟ کہا عمر تم سچ کہتے ہو، عمر تم سچ کہتے ہو. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا کہ اللہ کے رسول نے میرا احترام نہ کیا، اللہ کے رسول نے میرا بھروسہ نہ کیا، میں نے کئی دن کھانا نہ کھایا. حضرت عائشہ کے پاس ہے اللہ کے رسول اور پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے. عائشہ توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا. حضرت عائشہ رونے لگی. کہا اللہ کے رسول میں ایسی توبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے کہا میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں. وہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ سب جانتا ہے، اگر میں پاک ہوں تو وہی میری گواہی دے گا. میں کسی کو گواہ نہیں بناتی، وہی میری گواہی دے گا. تو فوراً حضرت جبریل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار چہرے کے بدل گئے، چہرہ زرد ہو گیا، وہی آنے لگی. تو حضرت عائشہ چپ کر گئی. حضرت عائشہ اطمینان سے بیٹھ گئی. حضرت ام رومان رونے لگ گئی. حضرت ابوبکر صدیق چیخنے لگ گئے، ارے جبرائیل وہی لے کے آیا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹی کے خلاف وہی آتی ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے. حضرت عائشہ اطمینان سے بیٹھی ہے. جب میں پاک ہوں تو میں کس چیز سے ڈروں؟ وہ تو عدل اور انصاف کا مالک ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ تو میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی تری ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری گواہی اللہ آسمان سے تیری گواہی اللہ آسمانوں سے لے کر آیا ہے. میرے بھائیوں اچھے اخلاق ہوں، اچھے اخلاق ہوں، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب نے مصر پر چڑھائی کی اور خط لے کر بھیجا کہ سکندریہ پتہ نہیں ہو رہا، کچھ فوج بھیجیں. تو آپ نے 12 صحابہ بھیجے. کہا ایک ایک صحابی بھیج رہا ہوں جو 1,000 کے برابر ہے. تو یہ ہو کہ 12,000 کو شکست نہیں ہوتی. اس میں ایک حضرت محمد بن مسلمہ بھی تھے، حضرت محمد بن مسلمہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں تلوار دی تھی. فرمایا محمد یہ تلوار لے، اٹھ اور قتال کر. جب تو دیکھے مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں اور مسلمان آپس میں تلواریں لہرانے لگیں اور تلواریں ایک دوسرے کی قتل ریزی پہ آ جائیں، خون ریزی پہ آ جائیں، یہ تلوار لے کر چلے جانا اور پہاڑ کے اوپر توڑ کر پھینک دینا، گھر میں آ کر بیٹھ جانا، جو بھی قتل کرنے آئے سر آگے کر لینا اور آ کے مجھ سے ملاقات کر لینا. ہاں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور صحابہ کی تلواریں آپس میں لہرائیں تو یہ وہی محمد بن مسلمہ ہے جو گھر سے باہر نکلتا تھا، کفر کے صفوں میں لڑتا طاری ہو جاتا تھا. ارے محمد بن مسلمہ آ گیا ہے، کیسے فتح حاصل کریں گے؟ یہ کاٹ کے رکھ دے گا، زیر و زبر کر رکھ دے گا. یہ وہی محمد بن مسلمہ ہے. سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو کا سمندر لیے وہ پہاڑ کی جانب جا رہا ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے. اچانک اور پہاڑ پر ایک چھنا کے نیلا آواز آئی اور تلوار گر گئی. جو میرے نبی نے حضرت محمد بن مسلمہ کو تلوار دی تھی وہ تلوار ٹوٹ گئی. امت نے تلوار تلوا دی، حضرت محمد بن مسلمہ کی شاہ سواری کو زندہ روح کر دیا. میرے بھائیوں ہم امت نہیں رہے، امت ختم ہو گئی.
جب یہ دعوت کی محنت چھوٹی، جب یہ ختم نبوت کی محنت چھوٹی، امت فرقوں میں بٹ گئی، فرقہ پرستی میں آ گئی، یہ دیوبندی ہے کافر ہے، یہ بریلوی ہے کافر ہے، یہ شیعہ ہے کافر ہے، یہ سنی ہے کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اے مجھے بتاؤ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جو بیت اللہ میں کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد نبی میں کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ارے میرا اللہ سو گیا ہے، میرا اللہ اٹھ گیا ہے، میرے اللہ کو نیند آ گئی ہے کہ اپنی مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دے، اپنے مصلی پر۔ اس وقت اس قدر بغض آ گیا ہے مسلمانوں میں، میرے بھائیو ہم امت نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت بنا کر گئے تھے، سب کو ایک موتیوں میں پرو کر گئے تھے۔ اے امت، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دینا، میں دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی تمہیں بتا کر جا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی کو؟ فرمایا میری امت مجھے رسوا نہ کر دینا، میں تمہاری خاطر فاقے برداشت کر کر جا رہا ہوں، میں تمہاری خاطر فاقے برداشت کر کر جا رہا ہوں۔ آنے والی امت یہ نہ کہے ارے ہمارے نبی تو شان سے زندگی گزار کر رہے ہیں، صحابہ نے تو شان سے زندگی گزاری ہے، آج ہم اچھا لباس کیوں نہ پہنے، آج ہم گاڑیاں کیوں نہ لیں، میرے نبی گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، میرے نبی اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں، میرے نبی اچھی سواری پر بھی سوار ہوئے ہیں، میرے نبی آپ کا ایک گدھا تھا یعقوب جس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس کا نام یعقوب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وہ گدھا پورے مدینے میں چیختا چیختا ایک کنویں میں جا کر چھلانگ لگا، کنویں میں جا کر چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں تو میں رہ کر کیا کروں گا؟ یہ گدھے کی محبت تھی۔ کھجور کا تنا میں نے عرض کیا تھا میرے نبی سے کتنی محبت کیا کرتا تھا، کھجور کا تنا کتنی محبت کیا کرتا تھا۔ کھجور کے تنے میں جان نہیں ہوتی، وہ بے جان ہوتا ہے۔ ایک بات کر کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ کھجور کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال اس کے ساتھ ٹیک لگا کر 9 سال ہدیے میں ممبر آتا ہے اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس ممبر سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمائیں، کھجور کے تنے سے ٹیک نہ لگائی جائے۔ اللہ کے رسول کھجور کے تنے سے ٹیک نہ لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ممبر رکھ دو، کھجور کے تنے کو اٹھا کر مسجد نبی کے باہر رکھ دو، کھجور کے تنے کو اٹھا کر مسجد نبی کے باہر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے ایسے نکلے 14ویں رات سے بھی چاند سے بھی زیادہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، آپ نے خطبہ شروع کیا، اچانک رونے کی آواز آئی، آپ نے خطبہ بند کیا، کہا بلال جا کر دیکھو کون رو رہا ہے، دردناک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کوئی نہیں، میں باہر دیکھ کر آیا ہوں۔ فرمایا بلال وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، وہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اس کے پاس لے چلو، کھجور کا تنا ہے جان نہیں ہے اس میں، یہ کھجور کا تنا ہے، کیسی میں میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، نیچے زمین پانی پانی تھی۔ فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ کھجور کے تنے کے آنسو ہیں، میرا رونا میرا جدا ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زبان دی، فرمایا کھجور کے تنے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے زبان دی، کہا اللہ کے رسول آروں کے زخم برداشت کر سکتا ہوں، کلہاڑیوں کے زخم برداشت کر سکتا ہوں، پر میرے حبیب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھجور کا تنا ہے اللہ کے رسول میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہدیے میں ممبر آیا، آپ نے ممبر کو قبول کیا اور مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جبرائیل کو بلاتا ہوں، تجھے آسمانوں پر جنت میں لے جا، تجھے منظور ہے؟ نہیں اللہ کے رسول نہیں منظور۔ اچھا میں رحمت کے ہاتھ تیرے اوپر لگاتا ہوں، تیرے ہوشے نکلیں، تیری کھجوریں نکلیں اور مدینے والے تیری کھجوریں کھائیں، تجھے منظور ہے؟ نہیں اللہ کے رسول نہیں منظور۔ کھجور کے تنے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میری یہی منشا ہے، میری یہی منشا ہے، میرا سر ہو آپ کے پاؤں،
میرا سر ہو، آپ کے پاؤں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کھجور کے تنے کو ایسے باہوں میں لے لیا، ایسے باہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لائے، میرے نبی کے صحابی بنے، وہ رونے لگے۔ کھجور کے تنے کتنا خوش قسمت ہے، نبی نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، فرمایا اے کھجور کے تنے، کاش تیری جگہ پر میں ہوتا۔ نبی نے سینے سے لگایا ہوا ہے، کاش تیری جگہ پر میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کھڈا کھودا مسجد نبی کے اندر اور کھجور کے تنے کو دفن کیا۔ آپ صلی اللہ